السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 34 کا حصہ دوم. رومان ہوا کیا؟ مجھے پوری بات جاننی ہے. اکبر نے اپنی حیرانی کو ذرا کنٹرول کیا اور پوچھا. ارے بھائی ڈیڈ، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے. رومی نے اپنے کان کو ہاتھ لگا کر بولا. ہاں میرا بیٹا، یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا سنا ہے. پھر اس چھوٹے ٹیپ ریکارڈر نے بڑی ہی تفصیل سے اشما اور اشال کے مابین ہوئی گفتگو اکبر کے گوش گزار کی. وہ جو صوفے کے نیچے بیٹھا سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. نہیں اشال، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا. اور میری زندگی میں کون سا سب اتنا خوبصورت رہا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی اس طرح نہیں پایا جس طرح چاہا تھا. اشال اور اشما چائے کا لطف اٹھا رہی تھی اور اشما نے اسے اس کے سوال کا جواب دیا تھا. ایشو نے اشما سے پوچھا تھا کہ آپ اب کیا اکبر بھائی کے ساتھ رہیں گی؟ اور پرانی زندگی میں تو بہت سال اور بہت وقت ایک طریقے سے ضائع ہو گئے، لیکن اب آگے کی لائف کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. زندگی کو خوبصورت بنانے کے خواب میں نے دیکھنا چھوڑ دیے ہیں ایشو. مجھے نہیں لگتا کہ میں جو چاہوں گی کبھی بھی ہوگا. میں نے کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن مجھے وہ ایک لمحے کو رکی. پھر مسکرا کر بولی. مجھے دلہن بننے کا بہت شوق تھا. لال جوڑا، ہیوی جولری، ہاتھ بھر بھر کے مہندی. لیکن دیکھو مجھے یہ سکھ نہیں ملا. ایسا تو ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی خواہش کرے یا نہ کرے، لیکن میرے نصیب میں تو دلہن بننا بھی نہیں لکھا تھا. تم بتاؤ ایشو، کیا میری یہ خواہش ناجائز تھی؟ مجھے صرف ڈاکٹر نہیں بننا تھا، میں ایک نیورولوجسٹ بننا چاہتی تھی. خود کو میں نے اپنے خیالوں میں دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن پھر میرا نصیب کہ میری یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی. جبکہ تم بتاؤ، کیا میرا کہیں بھی کوئی قصور تھا؟ اشما پہلی بار اپنے دل کی باتیں بہن سے کر رہی تھی اور اسے یہی بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے جب بھی جس چیز کی خواہش کی وہ اسے نہ ملی. اس کا نصیب اس کی دانست میں اچھا نہیں ہے. اچھا، اب سمجھا میں. آپ کیوں موم کو دلہن بنانا چاہتے ہو؟ جی ڈیڈ، مجھے آپ سے اسی لیے تھوڑے سے پیسے چاہیے. موم کو ریڈ ڈریس دلاؤں گا، مہندی بھی لگاؤں گا تاکہ وہ خوش ہو سکے. وہ کہہ کر چپ ہوا تو اکبر نے گہری سانس بھر کر کہا. تم فکر نہ کرو رومی، ڈیڈ اب موم کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے. اکبر نے اسے تسلی دی اور فون بند کیا. رات کے 11 بج رہے تھے. اکبر نے اشما کو میسج ٹائپ کر کے بھیجا. اشما، جی ایک بات بتاؤ. جی پوچھیں. تم نے کیا کھا کر رومان کو پیدا کیا ہے؟ اس کے ایسے میسج پر اشما نے بھویں سکیڑی اور جواب دیا. سوکھی روٹی. اشما کے جواب پر اکبر کو چپ لگی. اس نے کوئی جواب نہ دیا. پھر اشما نے خود ہی پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ اتنی رات کو کیوں پوچھا؟ بس اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ اب تم باسی سوکھی روٹی بالکل نہیں کھاؤ گی، کیونکہ اگر ایک بچہ اور رومان جیسا ہماری لائف میں آیا تو ہم دونوں کو پاگل خانے ضرور شفٹ کروا دے گا. ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی کر لینا. کیا ہوا؟ رومی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اشما کو بھنک ہوئی. نہیں نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایسے ہی میرے دل میں آیا تو پوچھ لیا. شیزی کسی کام سے مارکیٹ آیا تھا. اس وقت اس کے ہاتھ میں ٹھنڈی کولڈ ڈرنک کی بوتل تھی اور اپنی ضرورت کا سامان. وہ سروس روڈ کراس کرنے کے لیے کھڑا تھا تاکہ پارکنگ میں جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو سکے. اتنے میں ایک بلیک ہائی ایکس اس کے انتہائی قریب آ کر رکی. شیزی اچھل کر ایک دم پیچھے ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ یہ کہتا کہ اندھے ہو گیا گاڑی چلانا نہیں آتی. دو لمبے چوڑے نقاب پوش آدمی اس گاڑی سے اترے اور شیزی کو گردن سے پکڑ کر ہائی ایکس میں ٹھونس دیا. ارے ارے، میں نے کیا کرا ہے؟
کون ہو تم لوگ؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ شہزی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے کڈنیپر نے اس کے منہ پر کس کر تھپڑ لگایا۔ شہزی کا تو بھیجا اپنی جگہ سے ہل گیا تھا اس تھپڑ سے۔ دوسرا کڈنیپر بڑی تیزی سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ وہ 10 منٹ میں ہی ایک سنسان مقام پر پہنچ چکے تھے۔ گردن سے ہی پکڑ کر اسے پھر سے اتارا گیا۔ دونوں کڈنیپرز نے ایک جیسی کالے کارگو پینٹس پہنے ہوئے تھے اور شرٹ بھی بلیک ہی تھی، ساتھ میں کالے ماسک اور بلیک ہی کیپ۔ قد کاٹ بالکل ایک جیسا تھا۔ اترتے ہی شہزی نے ایک چیز نوٹ کی کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ مقابلہ کرے گا اور یہاں سے بھاگے گا۔ اس نے اترتے ہی اپنے ساتھ بیٹھے کڈنیپر کا گریبان پکڑا تاکہ اس کے منہ پر مکہ رسید کر سکے۔ مقابل نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ بس اپنی گہری براؤن آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جن پر گھنی کماندار آئیبرو تنی ہوئی مزید ان آنکھوں کو خوفناک بنا رہی تھی۔ یہاں تک کہ ڈر کے مارے شہزی نے خود اس کا گریبان چھوڑا اور روتے ہوئے کہا، بھائی میں نے کیا کر دیا؟ کسی غلط بندے کو اٹھا لیا ہے آپ لوگوں نے، میری سپاری کون دے گا؟ میں تو معصوم سا ہوں۔ اچھا بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ ہو سکتا ہے میرے بھائی بھجوا دے، 1 کروڑ 2 کروڑ۔ ارے سنو تو صحیح بھائیوں۔ دوسرا بندہ جو ڈرائیو کر رہا تھا اب وہ شہزی کو بازو سے پکڑے اندر اس کھنڈر نما بلڈنگ میں لے آیا تھا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک بھی چھین لی تھی۔ اب دونوں ہی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ اف، تھک گئے نا نمبر 1؟ لو یہ پی لو نمبر 2۔ سب سے پہلے ذرا سا چہرہ موڑ کر پہلے کڈنیپر نے وہ کولڈ ڈرنک آدھی پی لی، پھر دوسرے کو آدھی پینے کو دی۔ شہزی منہ کھولے ان تھکے ہوئے کڈنیپرز کو دیکھ رہا تھا۔ تینوں ایک ہی صوفے پر مزے سے بیٹھے تھے، جبکہ پہلے والا بار بار اپنی مضبوط کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ شہزی نے بڑی غور سے اس گھڑی کو دیکھا۔ اتنی قیمتی لمیٹڈ ایڈیشن کی وہ گھڑی اسے دیکھی دیکھی سی لگی تھی۔ ان میں سے موجود دوسرے کڈنیپر نے تو اپنا موبائل نکال کر فیس بک آن کر لی تھی اور وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے مزے سے ویڈیوز دیکھ رہا تھا، جبکہ پہلے والے نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر اس ٹوٹے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ شہزی نے جو دونوں کو سستاتے دیکھا تو ہلکے سے کھسک کر اٹھنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے دونوں بالکل سیدھے ہو کر اسے گھورنے لگے۔ دونوں کی آنکھوں سے شہزی کو ایسا خوف آیا کہ وہ واپس اپنی جگہ پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ پلیز دیکھیں، مجھے بتائے تو صحیح کہ میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا کر دیا ایسا جو آپ لوگ مجھے اٹھا کر لے آئے ہیں؟ شہزی نے پھر منت کی تھی تاکہ اسے کم از کم پتا تو چلے کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اتنے میں وہاں ایک لڑکی داخل ہوئی، دلہن کے روپ میں۔ اس لڑکی نے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ پوری طرح تیار تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ وہی جوڑا پہنی ہوئی تھی جو شہزی اور ایشو نے ساتھ مل کر خریدا تھا۔ اس لڑکی نے شہزی کے سامنے آ کر اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ دونوں کڈنیپرز اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ نمبر 1 شاید سونے کی کوشش کر رہا تھا اور نمبر 2 موبائل میں مصروف تھا۔ ایشال تم نے مجھے کڈنیپ کروا دیا، اور یہ کپڑے یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ اور تم دلہن کیوں بنی ہوئی ہو؟ ہاں شہزیب خانزادہ، تمہیں کیا لگا ایشال سیٹھی نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ اب بتاتی ہوں میں تمہیں تو۔ دونوں کی لڑائی سے بے نیاز وہ کڈنیپر اب کھڑے ہو چکے تھے، جبھی ایک قاضی وہاں آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ 2 بندے اور بھی تھے۔ نکاح کی کارروائی شروع کریں مولوی صاحب، پہلے کڈنیپر نے ادب سے کہا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ایشال سے ایجاب و قبول کروائے۔ شہزی ہون نکوں کی طرح یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت تو جب ہوئی جب لڑکی کی طرف کے گواہان کی جگہ دونوں اغوا کاروں نے سائن کیا، اور یہی نہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار بھی دیا۔ پھر باری آئی شہزی کی، تو اب دونوں پہاڑ جیسے اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور اسے گھورنے لگے، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہے ہوں،
شرافت سے نکاح کرو میاں، نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر آخر کار شہزی کی طرف سے بھی ایجاب و قبول کے بعد نکاح خواہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھوائے۔ شہزی تو منہ کھولے سب کو دعا کرتے دیکھنے لگا۔ دعا مانگو دعا، تمہیں اپنے مستقبل کے لیے دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ نمبر 2 نے اس کے ہاتھ اٹھا کر زبردستی ہوا میں بلند کیے اور خود ہنسنے لگا۔ اس کا صاف اشارہ شہزیب کی خطرناک مافیا جیسی دلہن کی طرف تھا۔ پھر قاضی اور گواہ وہاں سے چلے گئے۔ اشال نے سر سے دوپٹہ اتار کر کندھے پر ڈال لیا تھا۔ اب وہ بیچ میں کھڑی تھی اور دونوں اغوا کار اس کے دائیں بائیں۔ شہزی صوفے پر بیٹھا تھا جب دونوں نے اپنے ماسک اتار دیے۔ شہزی کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ ایک طرف اکبر کھڑا تھا اور دوسری طرف ارحم۔ بہت بہت مبارک ہو شہزیب خانزادہ، اکبر نے کہا۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ بوم! اب کی بار بولنے والا ارحم تھا۔ ہاں، بڑے آئے، چھپ کر شادی کر رہے تھے اس پشمینہ آنٹی سے، ایشان نے نخوت سے کہتے ہوئے ہنکارا بھرا تھا۔ اس سے پہلے تم ہمیں سرپرائز دیتے ڈیئر شیزی، ہم نے تمہیں سرپرائز کر دیا۔ بتاؤ کیسا لگا ہمارا گفٹ؟ ارحم نے ایشال کی طرف اشارہ کیا جس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایشال، اب یہ لنگور تمہارے حوالے، جو مرضی آئے کرو اس کے ساتھ۔ اکبر نے بولا تو ایشال نے فوراً تابعداری سے کہا، جی بھائی۔ یہ کہہ کر ارحم اور اکبر باہر نکل گئے۔ اب اس ٹوٹے ہوئے کمرے میں ایشال اور شہزیب رہ گئے تھے۔ تم نے میرے ہی بھائیوں سے اغوا کروا دیا مجھے؟ شہزی کو تو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ To be continue, AW Urdu novels, don't copy my novel. Do like, comment, subscribe and share my video. Thank you. Allah Hafiz.